جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نہ پہاڑ بچاتے ہیں، نہ محل، نہ طاقت۔ یہ وہ قوم تھی جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند اور طاقتور سمجھتی تھی۔ قوم نوح۔ اللہ نے ان کے درمیان ایک عظیم نبی بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام، جو انہیں صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، مگر لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان پر پتھر پھینکے اور کہتے یہ تو صرف ایک آدمی ہے ہماری طرح۔ نوح علیہ السلام نے دن رات خفیہ بھی اور سر عام بھی دعوت دی، لیکن صرف چند لوگ ہی ایمان لائے۔ باقی لوگ کان بند کر لیتے، کپڑے سر پر ڈال کر بھاگتے تاکہ انہیں نبی کی بات سنائی ہی نہ دے۔ صدیاں گزر گئیں، پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے پکار کر کہا کہ اب یہ قوم ہدایت کے لائق نہیں رہی۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب فیصلہ کا وقت آ چکا ہے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ ایک کشتی تیار کرو، اور وہ ریت اور مٹی کے بیچ ایک عظیم کشتی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ قوم ہنس پڑتی، زمین پر کشتی بنا رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مگر نوح علیہ السلام کو یقین تھا۔ انہوں نے مومنوں کو بلایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم سے ہر جانور کا جوڑا بھی کشتی کی طرف آنے لگا تاکہ زندگی کا سلسلہ قائم رہے۔ جب سب آ گئے، نوح علیہ السلام نے کشتی کا دروازہ بند کر دیا۔ اب عذاب شروع ہونے والا تھا۔ آسمان سے بارش ایسی برسنے لگی جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی۔ زمین کے چشمے پھوٹ نکلے، نیچی زمین سے پانی ابلنے لگا، شہر پانی میں ڈوبنے لگے، لوگ ڈر کر پہاڑوں کی طرف دوڑنے لگے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ مگر ایک لہر ان دونوں کے درمیان دیوار بن کر آئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اب صرف کشتی ہی تھی جو سمندر کی اونچی اونچی لہروں پر اللہ کے نام سے تیر رہی تھی۔ زمین پر جو کچھ تھا سب پانی کے نیچے چلا گیا، صرف وہ لوگ بچے جو کشتی میں تھے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے پانی کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، آسمان صاف ہونے لگا، کشتی ایک بلند پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی، جسے قرآن میں جبل جودی کہا گیا۔ بچے ہوئے مومن زمین پر سجدہ شکر میں گر پڑے کہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اب زمین پر نہ ان کے تکبر والے محل تھے، نہ ان کی طاقت، نہ ان کے بت۔ سوال یہ ہے، یہ قوم کیوں ہلاک ہوئی؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو مذاق سمجھا۔ آج ہمارے شہروں میں بھی گناہ، فحاشی، جھوٹ اور دھوکہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اس دنیا کے مزے میں اتنے گم ہو گئے کہ اللہ، آخرت اور حساب کتاب بھولتے جا رہے ہیں۔ قرآن ان کہانیوں کو صرف ہسٹری نہیں، وارننگ بنا کر سناتا ہے۔ اگر ہم نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ضد پر جمے رہے تو عذاب دور نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اس کہانی سے سبق لے رہے ہیں، یا پھر ایک اور قوم، ایک اور طوفان کا انتظار کر رہے ہیں؟